ساتھ ان تینوں کو اڑا دینے کی سازش کی گئی، حضرت علی کو، حضرت معاویہ کو، عمرو بن عاص کو، تینوں جگہ افراد فٹ کر دیے گئے۔ حضرت علی فجر کی نماز کے لیے جامع مسجد کوفہ میں داخل ہو رہے ہیں، سامنے سے ایک بدقسمت مردود و ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار سے وار کیا، سر میں تلوار پیوست ہو گئی، شدید زخم آیا، آپ گرے اور وہی آپ کی شہادت کا باعث بن گیا۔ ایک شخص مصر میں عمرو بن عاص کو قتل کرنے فٹ کیا گیا، ایک شخص شام میں حضرت معاویہ کو قتل کرنے کے لیے فٹ کیا گیا، ان کو قتل کرنے میں تو کامیاب نہ ہو سکے، حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا تو آپ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ بیٹے تم نے تو 5 سالہ دور دیکھا ہے میرا، تم چشمدید گواہ ہو، بیٹے میری بہت کوشش تھی کہ اب مسلمانوں کا خون نہ بہے، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا اور بالآخر ان ظالموں نے مجھ کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر میرے بعد امت تم کو خلیفہ چنے تو میری وصیت ہے کسی بھی قیمت پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر لینا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر امت نے بیعت کی، حضرت علی کے قائم مقام ان کو خلیفہ چنا۔ بیعت کا مطلب ووٹ دینا، حلفیہ ووٹ، کہ آپ کی اطاعت کی قسم کھاتے ہیں، ہم آپ کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں، اپنا خلیفہ مانتے ہیں، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب امت بیعت لے رہی تھی تو آپ نے یہ کہا دیکھو اگر میں خلیفہ رہا تو یہ بیعت میرے لیے، اور اگر میں نے کسی کو خلیفہ بنایا تو جس کے اوپر میں بیعت کروں گا، جس کے ہاتھ پر میں بیعت کروں گا، یہ تمہاری بیعت ایٹومیٹک ادھر منتقل ہو جائے گی۔ تقریباً 6 مہینے کا عرصہ گزرا، بیعت مکمل ہو گئی، نظام آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا جو شام کے گورنر تھے۔ چچا جان ابا کی خواہش تھی کہ آپ سے مصالحت ہو جاتی، مسلمانوں کا خون نہ بہتا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، مجھ کو وصیت کر کے گئے ہیں میں آپ سے کسی بھی قیمت پر مصالحت کر لوں، میں پیشکش کرتا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ پر کاغذ پر دستخط کی اور مہر ماری اور قاصد کے حوالے سادہ کاغذ کیا، جا کر بھتیجے سے کہو میں نے پیشگی منظوری دے دی ہے، شرط آپ جو چاہیں لکھ دیں، میری بھی وہی خواہش ہے، شرط آپ لکھ دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قاصد کو بھیجا، جا کر حضرت امیر معاویہ کو کوفے کی دعوت دے کر آؤ۔ حضرت امیر معاویہ اپنے محبین معاونین کے ساتھ ایک بڑی تعداد شام سے کوفہ آتی ہے۔ اب کوفے میں انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، حضرت حسن حضرت معاویہ ایک ساتھ بیٹھنے جا رہے ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بلایا جامع مسجد کوفہ میں، حضرت امیر معاویہ کو اوپر بیٹھالا، خود نیچے بیٹھے اور کھڑے ہو کر کہا لوگوں آپ کو یاد ہوگا جب آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو میں نے یہ کہا تھا اگر میں خلیفہ رہا تو بیعت میرے لیے، ورنہ اگر میں نے کسی کو خلیفہ مانا تو یہ بیعت اس کے لیے۔ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سرنڈر کرتا ہوں، دستبردار ہوتا ہوں، ان کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ خود بھی بیعت کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرائی اور اپنی فوج کے کمانڈر سے بیعت کرائی اور اعلان عام کرا دیا گیا اسلامی حکومت کے خلیفہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ کام کس نے کیا؟ میں نے کیا تھا؟ کسی کافر و مشرک نے کیا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے پہ کیا تھا۔ اب مسلمانوں کا خون بہنا بند ہوا۔ سیدنا عثمان غنی کا جن لوگوں نے خون کیا تھا ان سے بدلہ لیا جائے کہ مطالبہ تو ابھی برقرار تھا۔ حضرت علی چاہنے کے باوجود وہ کام نہیں کر سکے تھے، اس کی نوبتی لوگوں نے آنے نہیں دی تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے خلافت کی باغ ڈور ہاتھ میں لینے کے بعد
تمام صوبوں کے گورنروں کو فرمان جاری کیا سیدنا عثمان غنی کے قاتلین جہاں جہاں چھپے ہوں پکڑ کر قتل کیے جائے، اور وہ سب پکڑ کے قتل کیے گئے۔ یہ ہے جرم ان کا اور ان کے خاندان کا، صبح اٹھتے آنکھ ملتے ان کو کوستے۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے سگے سالے ہیں، کاتبین وحی میں سے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب نے ان کو شام کا گورنر بنایا تھا۔ حضرت عمر کسی کو گورنر بنائے معمولی بات ہے؟ یہ ہو گیا۔ اب سن 41 سے لے کر سن 59 تک اسلامی حکومت کا ایک حکمراں، فتوحات کا سلسلہ دراز تر ہوتا گیا۔ پہلی بیڑے روانہ کیے گئے، یوں تو آدھی دنیا پر اسلام سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں پھیل چکا تھا، اب اور آگے بڑھا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، بڑھاپا ہے، سوال پیدا ہوا اب اگلا حکومت شام میں ہے، اب اگر یہ اقتدار شام سے مدینہ منورہ منتقل ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں اکابر صحابہ موجود ہیں، اس بات کو آپ نوٹ کریں۔ میں خدا نہ خواستہ ان صحابہ کی شان میں کمنٹ نہیں کروں گا۔ عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں، یہ سارے اکابر مدینے کے اندر موجود ہیں۔ ان کا تقویٰ، طہارت، تقدس، صلاحیت کسی چیز سے انکار نہیں، لیکن جس خطرے کو ٹالنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں آئی ہوئی خلافت کو قربان کیا تھا، کیا وہ خاندان دوبارہ خلافت چاہے گا؟ جس خاندان نے امت کی خاطر قربانی دی تھی، کیا وہ خاندان میدان میں آئے گا؟ اور اگر اس خاندان کو میدان میں لایا جائے گا تو پھر شام اور مدینے کے اندر دوبارہ چپلش نہیں بڑھے گی۔ اکثر لوگوں کی رائے یہ تھی، اکثر اکابر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اب اقتدار شام میں ہے، شام میں ہی رہنے دو، مسلمانوں کا خون نہ بہے، اور جب شام میں اقتدار ہے تو وہی کسی آدمی کا انتخاب کیا جائے۔ یہ وجہ تھی یزید کی ولی عہدی کی، کوئی اس کو اچھا کہے برا کہے، جو کہنا ہے آپ کہیے، وہ صحابی نہیں ہے، ہم دفاع نہیں کرتے، لیکن یہ وہ کنڈیشن تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب اس ولی عہدی کو مستقل خلافت میں منتقل کیا گیا ہے تو مدینہ منورہ کے چند اکابر نے بیعت سے انکار کیا۔ جن لوگوں نے بیعت سے انکار کیا اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، لیکن بیعت سے انکار کرنے کے باوجود کسی قسم کا ٹکراؤ، کوئی مقابلہ، یہ ان کا موڈ نہیں تھا۔ اب وہ کوفے والے جنہوں نے اب تک ساری سازشیں کی تھی، خود تماشے کیے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں سہم کر بیٹھ گئے تھے، پھر موقع ملا اور پھر شرارتیں شروع کی۔ ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کر روانہ کیے کہ یہاں پورا علاقہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ آ جائیے، اصلاح حال چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانا چاہ رہے ہیں، اکابر صحابہ روک رہے ہیں، جانا مت، ان پر اعتماد کرنا مت۔ وہ مدینے سے مکے آ گئے، لوگ سمجھے کہ وہ حج کا موقع ہے، حج کرنے جا رہے ہوں گے، مکے میں رہے، پھر خطوط آ رہے ہیں، پھر وفود آ رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطوط اپنے خاندان کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، لوگ منع کر رہے ہیں، لیکن بہرحال سلسلہ جاری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق حال کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا، تم جا کر حالات کا جائزہ لو۔ وہ کوفہ پہنچے تو 18,000 کوفی جو اپنے آپ کو شیعان علی کہلاتے تھے، انہوں نے شہر کے باہر نکل کر مسلم بن عقیل کا استقبال کیا، اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور جان دے دیں گے، آپ جہاں بولیں گے وہاں کھڑے رہیں گے۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ یہاں کا ماحول سازگار ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ ادھر اس کی اطلاع یزید کے پاس پہنچی کہ کوفہ صوبہ بغاوت کر رہا ہے۔ اس نے ایک سخت گیر گورنر کو بھیج دیا، اس نے آ کر للکارا، خبردار، گورنر کی اچھا نہیں ہوگا، گردنیں اڑا دوں گا۔ اب سب بھاگ گئے۔ جب گورنر نے آ کر، عبداللہ ابن زیاد نے آ کر تلوار لہرائی اور ڈانٹ پلائی،
مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر سب بھاگ گئے. اب مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، اور بالآخر چھپتے چھپاتے ایک مقام پر مخبری ہوئی اور گرفتار ہو گئے. اب یقین ہو گیا کہ اب تو مارا جاؤں گا، اور وہ 18,000 میرے خاندان کے چاہنے والے سب غدار نکلے. تو انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ حضرت حسین کو اس کی اطلاع کر دینا کہ مسلم بن عقیل گرفتار ہو گئے، مشکل لوگ مار دیں گے. اب حضرت حسین نام شہید کر دیے گئے. اب یہاں سے قاصد چلا، ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلا پیغام پہنچ چکا ہے، یہاں ماحول سازگار ہے، آپ آ جائیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. اس بات کو غور سے سنیے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 صاحبزادے ہیں، کئی بیویوں سے. بی بی فاطمہ الزہرا کے بعد آپ نے اور شادیاں کی ہیں. انہی بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے محمد ابن حنفیہ. تاریخ کی تمام کتابوں میں محمد ابن حنفیہ کی وہ تقریر، وہ درخواست موجود ہے. وہ چل کر آئے ہیں حسین کے پاس، بھائی جان خلافت تو ہمارے گھر میں تھی، ہم نے خلافت کو امت کے لیے قربان کیا ہے، اب ہم کو دوبارہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہونا چاہیے. اور بھائی جان ان کوفے والوں کے بہکانے پہ آپ آ رہے ہیں، جو ہمارے باپ کے نہ ہوئے تو ہمارے کیا ہوں گے، آپ مت جائیے. کون سمجھا رہا ہے؟ حضرت حسین کے بھائی دوسری ماں سے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے پر قائم ہیں. لوگ چل کر عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے، جو آپ کے نانا ہوتے ہیں رشتے میں اللہ کے نبی کے رشتے سے، اور چچا ہوتے ہیں حضرت علی کے رشتے سے. آپ خاندان کے بڑے ہیں، آپ آ کر سمجھائیے. عبداللہ ابن عباس آئے، بیٹے آپ کوفہ نہ جائیں. چچا میں جاؤں گا. تو پھر آپ تنہا جائیں، خاندان کو لے کر نہ جائیں، اس خانوادے کو لے کر مت جائیے، آپ تنہا جائیے. چچا بچے تنہا رہنے کو تیار نہیں، میں لے کر جاؤں گا. وہ سمجھا رہے ہیں، بیٹے کیوں ضد کرتے ہو. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کے ارشاد فرمایا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا. چچا آپ جو بات کہہ رہے ہیں میرے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میرے اندر بے چینی ہے، بے قراری ہے، میں بدلا نہیں سکتا کیا کیفیت ہے، مجھے آپ جانے دیں. عبداللہ ابن عباس نے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے، میں نہیں جانے دوں گا. حضرت حسین نے اس کے بعد بھی کہا کہ میں جاؤں گا. عبداللہ ابن عباس نے کہا، مکے والوں اس خاندان کا آخری دیدار کر لو، یہ خاندان لوٹ کر اب نہیں آنے والا. اور یہ کہہ کے فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جائیے. یہ ہے کیفیت مکے سے ان کی روانگی. چلے راستے میں وہ قاصد ملا جس سے مسلم بن عقیل نے کہا تھا کہ بھیا کو اطلاع کر دینا یہاں کیا ہوا. اس نے بتلایا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ سب غداری کر گئے. مسلم بن عقیل تنہا پڑ گئے اور مارے گئے، اور یہ مجھ سے کہلایا ہے کہ آپ مت آئیے گا. یہ اطلاع راستے میں ملی، لوٹنے کا ارادہ کیا. آپ کے ساتھ میں مسلم بن عقیل کے بچے بھی تھے. انہوں نے کہا کہ ابا تو آپ کے کہنے پر کوفہ گئے تھے اور مارے گئے، ہم تو جائیں گے اپنے باپ کا بدلہ لیں گے اور مر جائیں گے، ہم نہیں لوٹیں گے. حضرت حسین نے کہا چلو بھائی جہاں تم وہاں میں. اس کنڈیشن میں آگے بڑھے اور کوفہ کے بارڈر پر پہنچے تو فوج نے آپ کو روک دیا. حضرت حسین نے فرمایا کیوں روکتے ہو؟ کہا تم بغاوت کر کے آ رہے ہو، تم جنگ کے مقصد سے آ رہے ہو. تو فرمایا فوج کہاں ہے؟ واقعہ کربلا کو اسلامی جنگ کہنے والوں فوج کہاں ہے؟ اور جس فوج سے لڑنے کا ترانہ آپ گاتے ہیں، داستان سناتے ہیں، یزید کے بعد جو فوج ہے وہ 50 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر کی مستورات کو لے کر ٹوٹل قافلہ 72 افراد پر مشتمل ہے. جنگ کرنے آئے تھے؟ فرمایا میں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو کوفے والوں کی دعوت پر آیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ سے خطرہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 شرطیں رکھتا ہوں، کوئی ایک شرط قبول کر. اور یہ 3 شرطیں تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہیں. البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، تاریخ ابن اسیر، مقدمہ ابن خلدون، جن کتابوں میں واقعات ہیں سب کے اندر یہ عبارت موجود ہے. اور اس عبارت کو مولانا عتیق الرحمن سنبھلی نے بھی اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، واقعہ کربلا اس کا تاریخی پس منظر کے اندر. وہ عبارت کیا ہے؟
فرمایا اختاروا منی خصالا ثلاثا، 3 باتوں میں سے ایک قبول کر لو، اما ان ارجع الى المکان الذی اتیت منہ، جہاں سے آیا ہوں وہیں لوٹ جانے دو، دوسری وَإِمَّا أَنْ أَذْهَبَ إِلَىٰ صَغْرٍ مِّن صُغُورِ الْمُسْلِمِينَ، بارڈر میں سے جن بارڈروں پر اسلامی فوج جنگ کر رہی ہو مجھ کو وہاں بھیج دو، جب تک زندگی مقدر رہے گی جنگ کرتا رہوں گا، جام شہادت نوش کر لوں گا، لی ما لہم وعلی ما علیہم، جیسے حالات ہوں گے اچھے یا برے میں اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں گا، یہ بھی قبول نہیں۔ تیسری شرط اما ان سیرونی الی یزید ابن معاویہ اضع یدی بیدہ، مجھ کو دمشق لے چلو، میں ڈائریکٹ یزید سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بھی قبول نہیں۔ آپ نے شاید یہ بات پہلی بار سنی ہوگی، حضرت حسین کوفہ کے بارڈر پر 3 شرطیں رکھ رہے ہیں، اختاروا منی خصالا ثلاثا، اما ان ارجع الى المکان الذی اتیت منہ، مکہ لوٹ جانے دو، کسی بارڈر پر بھیج دو، یزید کے پاس لے چلو۔ انہوں نے کہا ہم ان 3 شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں مانیں گے، پھر کیا چاہتے ہو؟ ہم آپ کو باغی مجرم بنا کر گرفتار کریں گے۔ حسین نے فرمایا آسمان سے آگ برسے گی، تم خانوادہ اہل بیت کو گرفتار کرو گے، تم نواسے رسول کو گرفتار کرو گے، تمہاری یہ اوقات؟ اس وقت حسین نے فرمایا تھا اے مردود یہ خط تیرا نہیں، اے مردود یہ خط تیرا نہیں۔ وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے جن کے خطوط سے جھولے بھرے تھے، تب فوج کی آنکھ کھلی، اچھا تماشا یہ ہے، راز فاش ہو گیا، مکہ لوٹ کر جانے نہیں دے رہی فوج، کسی بارڈر میں جانے نہیں دے رہی، یزید کے پاس جانے نہیں دے رہی ہے۔ جب راز فاش ہوا یہ خانوادہ آرام کر رہا ہے، یکبارگی حملہ کر کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا تاکہ راز فاش نہ ہو سکے۔ اس کے بعد وہ ترانے لکھے گئے ہیں، وہ مرثیے لکھے گئے ہیں، وہ داستانیں لکھی گئی ہیں جو آپ سنتے ہیں۔ آپ مجھے بتلائیں یہ جملہ سردار دست ندار در دست یزید، گردن کٹا لی، یزید کی اطاعت قبول نہ کی، وہ تو کہہ رہے چلو بابا، یہ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ ہے تاریخ کی اٹل حقیقت۔ اب اگلی بات آتی ہے اس ان کی شہادت میں، ان کے خون میں یزید کا کتنا ہاتھ ہے، مجرم ہو تو وہ جانے، آپ جانے، ہم دفاع نہیں کرتے، لیکن صورتحال یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کس نے بلایا تھا؟ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 بیعت کرنے والے وہ لوگ کہاں مر گئے تھے؟ آج کہتے ہو ہائے حسین ہم نہ تھے، کمبختو تم ہی تم تھے، خانوادہ اہل بیت شہید ہوا تم نہیں مرے۔ میں آپ کی دعوت پر ناگپور میں آیا ہوا ہوں، اسٹیج پر بیان کر رہا ہوں، آپ 2,000 5,000 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، 10 گنڈے آ کر مجھ کو مار کر جائیں اور تنہا میں ہی مارا جاؤں، میرے ساتھی قاری صدیق مارے جائیں، مولانا اقبال صاحب مارے جائیں، آپ کو خراج لاوے اور آپ کہے ہائے مفتی صاحب، ہائے مفتی صاحب، تو کیا مطلب نکلے گا؟ مہمان تمہارے تھے، دعوت تم نے دی تھی۔ یہ ہوئی حقیقت۔ اب پھر پیچھے لوٹی، سیدنا عمر بن خطاب کو کس نے مارا؟ وہاں بھی یزید تھا۔ عثمان غنی کو کس نے مارا؟ وہاں بھی یزید تھا۔ علی کو کس نے مارا؟ وہاں بھی یزید تھا۔ ان خونوں کا جواب دو۔ ایک تسلسل ہے باطل کی سازش کا، جو جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ کے بعد توقلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا، اور وہ دن اور آج کا دن امت میں ایسی درار پڑی، ایسی درار پڑی۔ حضرت عثمان فرماتے تھے اللہ کے بندو، اگر تم نے میرے اوپر تلوار چلائی اور میرا خون بہایا تو یہ تلوار دوبارہ نیام کے اندر نہیں جائے گی اور نہیں۔ یہ میں نے ہلکا سا تجزیہ کیا اس واقعے کا جس کو لے کر 10 دن ادھم کاٹا جاتا ہے۔ اس واقعے میں کہیں دور دور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانی، حضرت معاویہ کے ہاتھ پر مصالحت تذکرہ نہیں آئے گا۔ حضرت حسین مکے سے آ رہے ہیں، خاندان کے لوگ روک رہے ہیں، صحابہ سمجھا رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس سمجھا رہے ہیں، محمد ابن حنفیہ سمجھا رہے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے، جن باتوں کو بنیاد بنا کر یزید کو آپ لعنت برآمد کرتے ہیں، اگر واقعتاً ویسا تھا یہ روک کیوں رہے تھے؟ ان کو تو ساتھ جانا چاہیے تھا۔
اب آئیے محبت اہل بیت، آخری کلمہ۔ قرآن نے سورہ احزاب میں 21ویں پارے کے آخر میں ایک مضمون نقل کیا، ایک واقعہ نقل کیا، ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہر طرح آپ کے ساتھ تھی، ہر دکھ درد میں آپ کے ساتھ تھی۔ جب اسلام پھیلا اور مختلف علاقوں سے قافلے آنے لگے، جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، مرد آ کر مسجد نبوی کے اندر ٹھہر جاتے تھے، عورتیں گھروں میں بھیج دی جاتی تھی۔ تو جو مہمان گھروں میں آتے تھے ان کے سامنے رکھنے کے لیے گھر میں کچھ ہوتا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں کہ آخری وقت چراغ میں تیل نہیں تھا، جو ہوتا صدقہ خیرات کرتے، کچھ بچاتے نہیں تھے، وہی حال گھروں میں تھا۔ تو بیویوں درخواست کی تھی کہ اب تو الحمدللہ وسعت کا دور ہے، لاکھوں لاکھ درہم و دینار بڑھ رہے ہیں، گھروں کے اندر بھی کچھ رہا کرے تو آنے والے مہمانوں اور آنے والی مستورات کی ہم کچھ خدمت کر سکیں۔ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تھا۔ جواب ملا، پیغمبر کی بیویوں جس حال میں پیغمبر رہ رہے ہیں اسی حال میں رہنا پسند ہے تو پیغمبر کے ساتھ رہو، ورنہ مال و متاع لو، پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دو۔ یہ ہے مضمون 21ویں پارے کے آخر میں، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، یہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، دنیا کا مال و متاع چاہیے، آؤ بھر کے لے جاؤ، لیکن میرا ساتھ چھوڑ دو۔ دنیا دار عورتوں کا پیغمبر کا ساتھ نہیں ہوگا، یہاں تو فاقہ مست زندگی گزارنا ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر آخرت کا گھر چاہتی ہو، اللہ رسول کی رضا چاہتی ہو تو اسی حال میں رہو، تمہارا صلہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، نصیحت ہو رہی ہے، یا نساء النبی من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، تم نیکی کرو گے ہم تمہارا اجر، تمہاری نیکی ڈبل ٹبل کر کے دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن كأحد من النساء، تمہارا مقام عام عورتوں جیسا نہیں ہے۔ دوسروں کے لیے پیٹ بھر کھانا جائز ہے، دوسروں کے لیے اشتاق کرنا جائز ہے۔